آج کا سوال ہے کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہو؟ آپ تصور کریں، ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ فلاں شخص میرا دوست ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست کیسے بنا جائے یا اللہ تعالیٰ سے کیسے دوستی کی جائے۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ یونس میں ہمیں ملتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ آیات آتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، اور 2 آیات اس کے بعد کی بھی اسی بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور متقی رہے یعنی پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ یہ 2 خصوصیات آپ میں ہونا بہت ضروری ہیں اللہ کا دوست بننے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ آپ میں ایمان ہو، اور دوسرا آپ کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر ایمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ 2 خصوصیات موجود ہیں تو آپ مومن ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ متقی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ایسا خوف جو کہ آپ کو کسی بھی طرح کے گناہ سے روکے اور نیکی کے کام کرنے پہ اکسائے۔ تقویٰ اصل میں آپ کو برائی کرنے سے روکتا ہے، یہ ایک بیریئر کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ میں تقویٰ ہوگا تو آپ خود بخود برائی سے دور رہیں گے۔ اگر آپ متقی ہیں یعنی پرہیزگار ہیں تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی میرے دوست کو نقصان پہنچایا، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہونے کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنا دوست کہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بندے کو نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، کیونکہ آپ کو کیا خبر کہ کون اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل کرے اور ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔